کیا کبھی ایک فیصلہ پوری دنیا کا مستقبل بدل سکتا ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی فیصلے کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر امریکہ تاریخ کے سب سے متنازع ہتھیار ایٹم بم کو استعمال کرنے تک پہنچا کیسے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر، امریکہ کا بحری اڈہ۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی صبح تھی، ہر طرف سکون تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آسمان پر ایک ایسا طوفان منڈلا رہا ہے جو اس دن کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنام کر دے گا۔ اور اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے ڈورس ملر، ایک افریقی امریکی باورچی۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگا ہوا تھا جب اچانک جنگ کی پہلی دستک سیدھا اسی کے دروازے پر ہوئی۔ اور یہیں سے کچھ بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آخر جاپان نے اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک عام سا باورچی جنگ کا ہیرو کیسے بن گیا؟ اور سب سے اہم سوال، آخر 4 سال بعد امریکہ نے وہ ہتھیار کیوں استعمال کیا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا؟ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں پرل ہاربر کے اس دن جب آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ 350 جاپانی طیارے اچانک آسمان پر نمودار ہوئے۔ امریکی اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے اور صرف 75 منٹ کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی افواج تعداد میں کم نہیں تھیں، لیکن جاپان کے پاس ایک خفیہ ہتھیار تھا، اور وہ تھا سرپرائز کا عنصر۔ انہوں نے 8000 کلومیٹر کا سفر مکمل خاموشی سے طے کیا تاکہ امریکیوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ تباہی کا پیمانہ ناقابل تصور تھا۔ 20 امریکی جہاز، 8 بڑے جنگی جہاز، 300 سے زیادہ طیارے، سب کچھ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اور جاپان کا نقصان صرف 29 طیارے۔ یہ حملہ جاپان کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ اور اب واپس آتے ہیں ڈورس ملر کی طرف۔ اس تباہی اور افراتفری کے بیچ ایک باورچی ہیرو بن کر ابھرا۔ اس نے نہ صرف زخمیوں کو بچایا بلکہ ایک ایسی مشین گن چلائی جس کی اسے کوئی ٹریننگ ہی نہیں تھی۔ اور اسی ہمت کے لیے ایک باورچی کو امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا فوجی اعزاز ملا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہیرو بننے کے لیے یونیفارم یا ٹریننگ کی نہیں، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے دوسرے سوال کا جواب کہ کیسے ایک عام آدمی غیر معمولی حالات میں ایک ہیرو بن گیا۔ لیکن اب بھی اصل سوال باقی ہے کہ جاپان نے یہ سب کیا ہی کیوں؟ اور اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: تیل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تیل کا تنازع آخر تھا کیا۔ دیکھیے، جاپان کے پاس اپنے قدرتی وسائل کی بہت کمی تھی، تو وہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی سلطنت کو مزید پھیلانے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کا رخ کیا تو امریکہ نے ایکشن لیا اور اس کی تیل کی سپلائی ہی بند کر دی۔ اور یہ پابندی جاپان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جاپان کا 80% تیل امریکہ سے آتا تھا۔ اس ایک قدم نے جاپان کی معیشت اور جنگی مشینری کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اب جاپان ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ یا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا، جسے وہ اپنی ذلت سمجھتا، یا پھر آگے بڑھ کر جنگ کرتا۔ اس نے جنگ کا انتخاب کیا، اور اس جنگ کا پہلا نشانہ تھا پرل ہاربر۔ اور پرل ہاربر پر حملے کے ساتھ ہی امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب تک جو امریکہ غیر جانبدار تھا، اس کی وہ پالیسی ختم ہو گئی۔ پرل ہاربر پر حملے نے ایک سوئے ہوئے دیو کو جگا دیا تھا، اور اب اسے روکنا ناممکن تھا۔ شروع میں امریکہ کو کافی نقصان ہوا، لیکن پھر اس کی انڈسٹریل طاقت حرکت میں آئی۔ فیکٹریوں سے جہاز، ٹینک اور طیارے بن کر نکلنے لگے، اور آہستہ آہستہ جنگ کا پانسا پلٹنے لگا۔ 4 سال کی خونریز جنگ کے بعد 1945 تک جاپان ہارنے کے بہت قریب تھا، لیکن اس نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ آخری سپاہی تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جاپان کی اسی ضد نے امریکہ کو ایک ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا ہتھیار جو جنگ تو ختم کر سکتا تھا، لیکن ایک بہت ہی خوفناک قیمت پر۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا، 6 اگست 1945۔
ہیروشیما کے لوگ ایک عام دن کی شروعات کر رہے تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ آسمان پر اڑتا ایک طیارہ ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اس بم کا نام تھا لٹل بوائے، یعنی چھوٹا لڑکا، لیکن اس کی تباہی بہت بہت بڑی تھی۔ 4400 کلوگرام کا یہ بم صرف 43 سیکنڈ میں ایک پورے شہر کو نگل گیا۔ دھماکے نے ایک لمحے کے لیے ایک مصنوعی سورج بنا دیا جس کا درجہ حرارت 5000 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ شہر کا مرکز تو جیسے بھاپ بن کر اڑ گیا۔ جاپان ابھی ہیروشیما کے صدمے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ٹھیک 3 دن بعد ناگاساکی شہر پر ایک اور بم گرا دیا گیا۔ اس کا نام تھا فیٹ مین، اور یہ پہلے والے سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی اور اب تک کی آخری بار تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ 2 شہر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن انسانیت پر ایک ایسا زخم لگا جو شاید آج بھی تازہ ہے۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جب ایک فیصلہ پوری تاریخ کا رخ بدل دے تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کا تعین کیسے کیا جائے، یا کیا ہم صرف اس کے نتائج کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں؟